اگر ہم شروع کرتے ہیں. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام میڈیا کے دوستوں، یہاں موجود تنظیم بحالی کمیٹی MQM کے مرکزی اراکین اور شعبہ جاتی علاقائی اراکین، اور خاص طور پہ مختلف تاجر انجمن کے نمائندوں اور رہنماؤں جو میرے ساتھ موجود ہیں. جاوید شمس بھائی ہیں، ORC کے جاوید قاسمی بھائی، اسلم بھٹو بھائی، ڈاکٹر نگر صاحبہ، سمیر موجود ہیں یہاں پر، اور آصف نبی والا، یہ تاجر برادری سے بھی ہیں. تو آپ سب کو میرا انتہائی خلوص بھرا السلام علیکم، اور آپ سب کی یہاں آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ. آج آپ کو جس سلسلے میں زحمت دی ہے وہ کووڈ کی چوتھی لہر، ڈیلٹا ویریئنٹ کی آمد، اور اس کے نتیجے میں غالباً صرف سندھ میں سخت ترین لاک ڈاؤن کا نفاذ، اور یہ چوتھی لہر ہے کووڈ کی وجہ طور پر، اور کووڈ اپنی شکل بھی بدل رہا ہے. اب یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، اور حکومت سندھ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کہ وہ ایک بار پھر سخت ترین لاک ڈاؤن کا نفاذ کرے. میں حکومت سندھ کی اس پالیسی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں، اور اسے حکومت سندھ کی نااہلی، ناکامی اور اب تک کی بدترین کارکردگی تصور کرتا ہوں. نااہلی، ناکامی اور یہ بدترین پرفارمنس ہے. حکومت کا کام SOPs پر عمل درآمد کرانا ہے، خاص طور پر صوبائی حکومت اور کسی حد تک وفاقی حکومت. SOPs پر عمل درآمد کرانا ہے حکومت کا کام، نہ کہ تجارت، کاروبار اور معیشت کا بٹا بٹھانا. جو بے روزگاری ہے اس میں کئی گنا اضافہ کرنا اور عام لوگوں کی زندگی کو مزید اجیرن کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکومت کا فرض نہیں ہے. حکومت کا فرض ہے لوگوں کی زندگی کو آسان کرے، انہیں سہولت دے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سندھ کے دہی وڈیروں کی مصنوعی اکثریت پر مصنوعی آبادی، مصنوعی نمائندگی، جو اکثریت ہے وہ مصنوعی ہے، اس کی بنیاد پر انہیں جو حکومت ملی ہے، پہلے جو 13 سال کی کارکردگی کا خلاصہ ہے وہ کہ شاید ان کی گورننس بدترین ہے، گورننس، حکمرانی بدترین ہے، نااہلی سے بھری پڑی ہے.
کئی ناکامیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن یہ چوتھی لہر کے نتیجے میں بھی پھر سخت ترین لاک ڈاؤن کی طرف جانا اس بات کی واضح غمازی ہے کہ بھائی صرف بدترین گورننس نہیں، بلکہ اس حکومت کا اور سندھ کے وڈیروں کا، پیپلز پارٹی کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ بغیر ویژن کے یہ حکومت کام کر رہی ہے۔ بھائی جب تک بدترین گورننس تھی، عوام کہیں نہ کہیں برداشت کر رہے تھے اس امید پر کہ پہلی لہر آئی، آپ نے کئی مہینوں کا سخت ترین لاک ڈاؤن لگایا، لوگوں نے تعاون کیا، فلاحی تنظیمیں، انجمنیں نکلی باہر، کاروبار بند، اور وہ ٹھیلے اور روزانہ اجرت پر کام کرنے والے، ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن فلاحی تنظیموں نے وسائل اکٹھا کیے اور لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا، علاج معالجے کی سہولت پہنچائی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاحی تنظیمیں، ویلفیئر سوسائٹیاں اس وقت خود اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوں گے اس سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی بڑا پروگرام ہو۔ ان کے پاس کوئی بڑا پروگرام نہیں، وہ اپنی بساط سے کریں گے جو کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلی لہر میں تاجروں نے، صنعت کاروں نے، کاروباری حضرات نے ان فلاحی تنظیموں کو، نوجوانوں کو پوری امداد اور تعاون فراہم کیا تھا، جو کہ اب وہ تاجر اور ان تاجروں میں کئی ایسے جن کے ہاتھ دینے والے تھے وہ لینے والے ہاتھ بن گئے۔ جو ان کی حالت زار ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ویژن کہاں ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پہلی کورونا کووڈ کی لہر کے بعد یہ چوتھی لہر ہے، تو آپ کا کوئی ویژن ہوتا۔ بل گیٹس ہے، وہ جیف بیزوز ہے، ایلان مسک ہے، یہ جو بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے جو بڑے جو سی ای اوز ہیں، ماہرین معاشیات ہیں، ماہرین طب اور صحت ہیں، انہوں نے کہا کورونا یا کووڈ 5 سال سے پہلے جانے والا نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے ہاں اور دنیا میں 2020 کے شروع میں نمودار ہوا، 2020، 21، 22، 23، 24 اور 2025 تک بھی یہ کووڈ اتنی آسانی سے جانے والا نہیں ہے۔ تو پھر چوتھی لہر میں بھی پھر وہی لاک ڈاؤن، آپ کا ویژن کہاں پر ہے؟ اگر آپ کاروباری تجارتی مراکز میں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں وہاں حکومت ایس او پیز پر عمل درآمد کراتی، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا، آخر میں وقت بچا تو جاؤں گا کہ وہ کیسے ہوگا، وہ کیا ویژن ہے۔ اگر یہ ویژن آپ کے پاس ہوتا کہ ایس او پیز پر کیسے عمل درآمد کرانا ہے، غیر سرکاری تنظیموں کو، فلاحی انجمنوں کو، نوجوانوں کو، جو رضاکار ہیں، جو کمیونٹیز ہیں، جو مختلف برادریاں ہیں، ان کو، تاجر انجمنیں ہیں، صنعت کار انجمنیں، انہیں کیسے استعمال کرنا، اگر آپ کو یہ گر آتا۔ بات ساری یہ ہے کہ آپ کا ذریعہ معاش زراعت ہے، آپ کا مائنڈ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ، تو آپ کو تجارت، معیشت، کاروبار، صنعت، وہ تو آپ نے زبردستی شوگر ملیں چھین لی، زبردستی خرید لی، تو آپ جو ہے وہ صنعت کار بھی بن گئے، لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کا مزاج صنعت کاروں والا، تاجروں والا، کاروباری برادری والا مزاج نہیں ہے، آپ کا فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اس فیوڈل مائنڈ سیٹ میں آپ پہلی لہر میں یہ ویژن نکالتے کہ چوتھی لہر اگر خدا نہ خواستہ آئی تو اس وقت ہماری کیا تیاری ہوگی۔ آپ نے وہی آپ نے طریقہ علاج نکالا جو خود اپنی جگہ پر سب سے بڑا درد سر ہے، سب سے بڑا جان لیوا ہے۔ اگر کووڈ مار رہا ہے تو تمہارا لاک ڈاؤن بھی لوگوں کو
فاقہ زدہ کر کے، بے روزگار کر کے، بڑی تعداد میں لوگوں کی زندگیوں کو تلف کر رہا ہے، ان سے زندہ رہنے کا حق چھین رہا ہے، یہ تم کر رہے ہو۔ تو تمہارا یہ یعنی بدترین حکمرانی کے ساتھ زیرو ویژن، کوئی ویژن نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ میں بتاؤں گا کہ ہونا کیا چاہیے تھا، پہلی لہر کے بعد کیا تیاری ہونی چاہیے تھی، کس طرح سہولتوں کو آگمنٹ کرنا تھا، ایکسپینڈ کرنا تھا، وسیع کرنا تھا، اس میں اضافہ کرنا تھا، وہ نہیں کیا۔ تو اس لیے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ رورل مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ زرعی مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ کو مصنوعی اکثریت جو آپ کی آبادی کی ہے 1972 سے یا 73 سے جو مردم شماری ہوئی تھی، وہی تناسب دیہی آبادی کا چلا آ رہا ہے۔ شہروں میں پوری دنیا سے لوگ آ کے منتقل ہو گئے، بس گئے کراچی میں، اور کراچی کی آبادی 3-3.5 کروڑ کی آبادی کو آج بھی 1.5 کروڑ کی آبادی دکھایا جا رہا ہے۔ تو تمہیں اس کا فائدہ مل رہا ہے کہ ہر بار تمہارا وزیر اعلیٰ آتا ہے، ہر بار تمہاری کیبنٹ بنتی ہے، تمہاری آبادی اتنی ہے نہیں، اور تمہیں شہری علاقوں میں بھی جو ہے وہ شہری سندھ میں بھی تمہیں حکمرانی کا حق ملتا ہے۔ پھر تم اپنی بدترین حکمرانی سے، جہاں دیہی سندھ کے لوگوں کو تو تم نے سالہ سال سے قیام پاکستان، اس سے پہلے اس کے بعد آج تک غلام اور رعایا بنایا ہوا ہے، اپنے کمی ہاری بنایا ہوا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اب شہری سندھ پر بھی اپنے قبضے کو مکمل کر کے اسے بھی اپنی کالونی بنا دیں، ڈکلیئر کر دیں، یہاں کے تاجروں کو مار دیں، روزگار پہلے نہیں دے رہے، جو تجارت بچی تھی اسے بھی مقروض کر دیں، قرض میں جھکڑ دیں، اور پھر گزشتہ 13 سالوں میں یہ سروے میرے پاس ہے، ڈیفنس اور کلفٹن کا صرف بتاتا ہوں کہ گزشتہ 13 سالوں میں وہاں پلاٹ بکے، یا 13 سالوں میں وہاں گھر، بنگلے، مکان اور کوٹھیاں بکی۔ 70% سے زیادہ یہ گھر، بنگلے، مکان اور کوٹھیاں اندرون سندھ کے سیاسی اکابرین، سیاسی وڈیروں، پیپلز پارٹی کی حکومت کے وڈیروں نے، وزراء نے وہ پراپرٹیز خریدی، اور ان کے ساتھ جو اندرون سندھ سے ٹرانسفر ہو کر جو افسران سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آئے، کراچی واٹر سیوریج بورڈ میں آئے، ماسٹر پلان میں آئے، کے ڈی اے میں آئے، کے ایم سی میں آئے، اور اب کے ایم سی اور ڈی ایم سی میں آ رہے ہیں، ایم ڈی اے میں آئے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، پولیس میں آئے، ٹریفک پولیس میں آئے، سندھ اسمبلی میں آئے، سندھ سیکریٹریٹ میں آئے، وہ سارے کے سارے افسران اور ملازمین آج کروڑ پتی، اربوں پتی ہیں۔ 70% سے زیادہ ڈیفنس اور کلفٹن میں جن لوگوں نے پراپرٹیاں، املاک، جائیدادیں اور مکان خریدے ہیں، ان کا تعلق اندرون سندھ سے۔ میں اپنے سندھی بھائیوں، بہنوں، بیٹے، بیٹیوں، میری ماؤں سے دست بدستہ میں التجا کرتا ہوں کہ میں یہاں کوئی تعصب پر مبنی بات نہیں کر رہا، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس میں اللہ نہ کرے نفرت اور حقارت کا پہلو ہو۔ میں ان بہنوں، بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں سے بھی مخاطب ہو رہی ہے، کہہ رہا ہوں تمہیں تو غلام بنایا ہے، اب ہمیں غلام بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کراچی کی زمینوں کی بندربانٹ، پراپرٹیاں، پلاٹ، پلازے، اور اب ہمارا کاروبار، ہماری مارکیٹ، ہمارے تجارتی مراکز، ان کو خریدنے کی تیاری ہوئی، کارپوریٹائز کیا جا رہا ہے ٹریڈ کو۔ چھوٹے چھوٹے دکاندار 2 دکانیں، کسی کی 3 دکانیں، 4 بھائی 2 دکانیں چلا رہے ہیں، 1 دکان چلا رہے ہیں، 5 بیواؤں کے گھروں کو چلا رہے ہیں، 5 یتیم بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ آج انہیں اس قابل نہیں چھوڑا، تمہارے لاک ڈاؤن در لاک ڈاؤن، سخت لاک ڈاؤن پھر لاک ڈاؤن، تمہارے پاس کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا اب لاک ڈاؤن اور معیشت، کووڈ اور معیشت کے بیچ میں ایک بیلنس اور ایک توازن اختیار کر رہی ہے، قائم کر رہی ہے، اور تم چوتھی لہر اور چوتھے لاک ڈاؤن، تمہارے پاس ایک ہی علاج ہے، یہ تم نے خود اپنا حق کے حکمرانی کھو دیا ہے، تمہیں اب سندھ میں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
تم نے اپنے ہاتھوں سے بدترین حکمرانی اور اب زیرو ویژن کا اظہار کر کے یہ بتا دیا ہے کہ تم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہو. ملک کی معیشت, کراچی کی معیشت کو تباہ کرنا, ارے بھائی ملکی بقا سلامتی کا سوال ہے. ابھی جو چوتھا لاک ڈاؤن ہے یہ براہ راست ملک کی بقا اور سلامتی کے اوپر حملہ ہے. یہ چوتھا لاک ڈاؤن, یہ جو چوتھی لہر کے بعد تمہارے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. میں ایک آفر کرتا ہوں, اب بھی تمہاری بچت کا راستہ ہے. باقی سندھ لے لو, عارضی طور پر پٹے پر ہی صحیح. شہری سندھ بالخصوص کراچی, یہاں کے رہنے والوں اور کراچی کو کراچی کے رہنے والوں کے حوالے کرو. یہ میری آفر ہے. جو ٹیکسز کراچی سے تم لے رہے ہو وہ لیتے رہو. جو ٹیکسز تم کراچی سے لے رہے ہو, حیدرآباد سے لے رہے ہو, لیتے رہو. لیکن اب کراچی, حیدرآباد, شہری سندھ یہاں کے مکینوں, یہاں کے رہنے والوں کے حوالے کر دو. عارضی طور پر پٹے پہ دے دو. 2 سال رہ گئے نا یہ 5 سال کی حکومت کے. اگر ابھی تمہیں حکومت کرنی ہے, یہ آفر ہے میری, اگر تم اپنے حق کے حکمرانی کو قائم رکھنا چاہتے ہو, یہ ایکویشن قائم کرو. جو یہاں کی نمائندہ جماعتیں ہیں, جو یہاں کے نمائندہ سیاسی اکابرین ہیں, ان کا ایک کمیشن بنا کر شہری سندھ کا نظم و نسق ان کے حوالے کر دو. کیونکہ ملکی معیشت کو بھی ہمیں شہری سندھ اور کراچی کے ذریعے سنبھالنا ہے. یہ ملک کی بقا اور سلامتی کا سوال ہے. میں آفر کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کو, وڈیروں کو, کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کانٹریکٹ کر لو, 2 سال کے لیے ہمیں دے دو. تم نے 13 سال چلایا, 13 سال ہوئے نا, 15 سال کی تمہاری حکومت بنی, 5 سال اور یہ ایک اور 5 سال, 13 سال ہو گئے. 13 سال میں تم نے ایک اضافی قطرہ پانی کا نہیں دیا. 65 کروڑ گیلن پانی کا منصوبہ کیفور ایسے ہی پڑا ہوا, کچرا اٹھانے کا کوئی. آج ہم اپنے ان بنیادی مسائل کو بھول گئے کہ ایک مسئلہ ہوتا تھا مکھی مچھر کا. شاید آپ کو یاد ہے, آپ کی یادداشت میں ہے, ایک مکھی مچھر کا مسئلہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. آج وہ ناپید ہے لیکن اس کا ذکر نہیں ہے کہ بھائی, لوگ بھول گئے. مکھی مچھر مسئلہ نہیں ہے, آج نہیں رہا. پانی گٹر مسئلہ نہیں رہا. اب مسئلہ ٹرانسفارمر ہے جو پھٹ رہے ہیں حیدرآباد میں. اب پانی گٹر, مکھی مچھر نہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ٹرانسفارمر. اب مسئلہ کیا ہے؟ لاک ڈاؤن, معیشت دشمنی پر مبنی اقدام اور پالیسیاں, زیرو ویژن, بدترین حکمرانی. یہ حق کے حکمرانی کو آپ نے کھو دیا. اگر رہنا ہے 5 سال تو یہ میری آفر قبول کر لو, ورنہ پھر کراچی کے عوام اور تاجر, اگر تاجر میرے تیار, میں نے دیکھے وہ پولیس اور انتظامیہ کا رویہ, وہ ہر آدمی بات کر رہا ہے, سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے. میں نے ذرا مختلف باتیں کی ہیں کہ ہمارے کاروبار کو ہم سے چھینا جا رہا ہے, اسے کارپوریٹائز کیا جا رہا ہے, اور صرف کے وڈیروں جاگیرداروں جنہوں نے کراچی میں, اور جو افسران, افسر شاہی سندھ کی, جنہوں نے 70% املاک, جائیداد, پلاٹ, عمارتیں, پلازے خریدے ہیں, اب وہ کاروبار بھی خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ ایسٹ انڈیا کمپنیاں بن گئی ہیں. نہیں, وڈیروں جاگیرداروں کی, دہی سندھ کے. اس سے لاڑکانہ کے عام شہری کا کوئی فائدہ نہیں, نواب شاہ کے عام شہری کا کوئی فائدہ نہیں, دادو, خیرپور, شکارپور کے عام آدمی, بیٹے, بیٹی, بہن, بھائی, میرے سندھی بولنے والے عام شہری کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ جو اصل مسئلہ ہے وہ اب کراچی سونے کی چڑیا سے بھی زیادہ سونے کی کان ہے, ہیرے کی کان ہے. اس پر اپنے قبضے کو, پہلے روزگار پر قبضہ کیا, ڈومیسائل, جعلی ڈومیسائل, غیر آئینی کوٹا سسٹم کے ذریعے. ہمارا کوٹا ہمارے شہر میں, ہمیں جاب نہیں, پورے ملک سے آنے والوں کو جاب مل رہی ہے کراچی کے کوٹے پہ. کراچی والوں کو نہیں, حیدرآباد والوں کو نہیں, سکھر والوں کو نہیں, ہمیں نہیں مل رہی, سب کو مل رہی ہے.
یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ابھی ٹرانسفارمر پھٹے ہیں نا اور لوگوں کے کلیجے پھٹے ہیں، اب لاوا پک رہا اور یہ لاوا پھٹے گا، اب اس کی بات ہے اگر یہاں نہیں روکا گیا یہ یہاں تو اب تمہارا ویژن نہیں ہے، تمہاری حکمرانی بدتر ہے، تم ہمارے ٹیکسز لے لو جو لے لو، ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے شہری سندھ میں ہمیں حق حکمرانی دو۔ آئینی طریقہ ہے آرٹیکل 149(4) کیسے ہوگا؟ آئینی طریقہ ہے یہاں کا نظم و نسق، اور یہ ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، تمہاری مدد کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ڈبل اسٹینڈرڈ جو پولیس اور انتظامیہ کر رہی ہے، اسسٹنٹ کمشنر کر رہے ہیں، جو لاک ڈاؤن میں سب کا کاروبار ٹھپ ہے، اگر کسی کا کاروبار چل رہا ہے تو وہ متعصب پولیس اور متعصب انتظامیہ کا کاروبار چل رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے۔ اور جو کاروبار ہمارے لوگوں کے بیٹھ رہے ہیں تو یہ جو افسران اربوں پتی افسران ہیں، جو اربوں پتی حکومت سندھ کے اکابرین ہیں، جو وڈیرے ہیں اندرون سندھ کے، وہ کراچی کی ان مارکیٹوں کو، تجارتی مراکز کو خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں پہلا لاک ڈاؤن آیا ہمارے یہاں تو امریکہ میں بھی آیا، یورپ میں بھی آیا، لیکن سب جگہ اسٹیمولس پیکج اور کمپنسیشن پیکج دیا گیا، ازالے کا پیکج، کمپنسیشن، اسٹیمولس یعنی کاروبار کو انرجی دی جائے، ایک تو نقصان کا ازالہ اور دوسرا اسٹیمولس، کک اسٹارٹ کہ دوبارہ کاروبار اسٹارٹ ہو۔ تاجر بیٹھے ہوئے، جاوید شمس بھائی بیٹھے ہوئے، سب بیٹھے ہوئے، سمیر ہیں، حمیر بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا۔ تو آپ بتائیے کوئی ایک بھائی پیسہ حکومت سے ملا آپ کو؟ ایک اسٹیمولس پیکج ملا؟ کچھ بھی۔ کوئی ٹیکس میں ریلیف ملا؟ چلے اگر یہ کرنا ہی ہے تو اسٹیمولس پیکج دے حکومت سے، اسٹیمولس پیکج دے تاجر اور کاروباری لوگوں کو، ڈیلی اجرت والوں کو کمپنسیشن کا، تاجر اور کاروباری لوگوں کو کمپنسیشن، نقصان کا ازالہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیمولس پیکج، یہ دو پیکج آپ کو دیے ہیں۔ اور کراچی کو آپ زدہ علاقہ قرار دیں، شہری سندھ کو کاروباری ہے نا، آپ کی دیکھیں نا، آپ کی جو زرعی زمینیں ہیں، گندم اگ رہی ہے، چاول اگ رہا ہے، کپاس اگ رہا ہے، گنا، سب کچھ اگ رہا ہے نا بھائی، کیلا بھی اگ رہا ہے، آم بھی اگ رہے ہیں۔ کووڈ میں زراعت پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، لاک ڈاؤن کا سب کچھ ہو رہا ہے بھائی۔ اصل تو صنعتیں، ایکسپورٹ انڈسٹری کھلی رکھی، باقی صنعتیں بند، وہ بھی کھولے، تعلیمی ادارے کھولے، تعلیمی اداروں کے بڑوں سے بات کریں۔ اور یہ لاک ڈاؤن کیا آپ نے جو متعلقہ قومی زندگی کے شعبے ہیں، تعلیم، صحت، صنعت، تجارت، ٹرانسپورٹ، آپ نے کہاں ٹرانسپورٹر کے نمائندوں اور انجمن کو بلا کے مشورہ کیا؟ کہیں نہیں۔ کہاں تاجر نمائندوں کو بلائے، سندھ تاجر اتحاد ہو، الائنس ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے کس کو بلایا؟ کسی کو نہیں بلایا۔ صنعت کاروں کو کہاں بلایا؟ آپ نے نہیں بلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب جمہوریت پر نہیں، اب آپ کی حکومت آمریت پر چل رہی ہے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں اور نافذ کر رہے ہیں، جبکہ شہری سندھ میں آپ کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے۔ آپ یہاں جبر سے اپنے فیصلے مسلط کر رہے ہیں۔ شہری سندھ کا خاص طور پر اور پورے سندھ کا عام طور پر اب اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا، کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ لاوا پکڑا ہے، لاوا پھٹے گا، اور خدا کی قسم اتنی بڑی تحریک عوامی چلے گی، اتنی بڑی موبلائزیشن ہوگی، اور یہ سب موبلائزیشن جا کر بیٹھے گی وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا ہوگا۔ میں تاجروں سے کہتا ہوں کہ بھائی تیاری کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، گرفتاریاں دینی ہیں، دیں گے۔ گرفتاریوں سے جو لوگ ڈرے ہیں وہ وزارتیں رکھیں، سنبھالیں، جنہوں نے وزارتیں کی وفاق میں۔ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں حق میں نہیں ہوں، لاک ڈاؤن ہوا۔ ابے تم وزیر اعظم ہو ملک کے یار،
تمہاری ناک کے نیچے اگر ایک صوبائی حکومت ایسا لاک ڈاؤن، متعصبانہ لاک ڈاؤن، غیر منصفانہ لاک ڈاؤن، زبردستی کا لاک ڈاؤن، کسی زندگی کے شعبے کے لوگوں سے کوئی تجویز، صلاح، مشورہ نہیں، اور پھر ان کو کوئی اسٹیمولس پیکج، کمپنسیشن پیکج نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ شہری سندھ کے لوگوں کے حوالے کرو، کراچی والوں کے حوالے کرو، پٹے پر دو ہمیں، ہم چلا کر دکھائیں گے تمہیں۔ ٹیکس لیتے رہو، موٹر وہیکل ٹیکس لو، بلڈنگ کنٹرول کی، تم سب کچھ لو، لیکن اس کا نظم و نسق اور اس کو چلانے کا اختیار یہاں کے لوگوں کو دے دو۔ لگانا نہیں لگانا، ہم کاروبار بھی کھلا رکھیں گے، معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے گا، اور ایس او پیز پر بھی عمل درآمد کرا کے دکھائیں گے۔ اور جو ٹائیگر فورس 6 لاکھ کی تھی، سالی 10 لاکھ کی تھی، پی ٹی آئی کی، وزیر اعظم کی، وہ کدھر ہے بھیا؟ وہ کدھر ہے؟ وہ لگ رہا ہے کہ سب ٹائیگر فورس کا ایک ایک رکن اگلے الیکشن کے سب نمائندے امیدوار ہیں اگلے الیکشن کے۔ زمین پہ تو کوئی اتر نہیں رہا۔ الیکشن سے پہلے کتنے ناموں سے اترتے تھے، زمین پر کون ہے؟ تاجروں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اگر حماد پونا والا اور یہ ہے تو بھائی وہ تو خود تاجر ہے بیچارہ۔ اور فیروز شمیم اگر آباد والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں ذاتی حیثیت میں آیا ہوں، وہ خود کہتے ہیں بطور بلڈر آیا ہوں۔ تو پی ٹی آئی کا ہے بھائی اس سارے قضیے میں، اس کا کیا رول ہے؟ تو یہ اگر ہم آج پیپلز پارٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں تو تمہیں بھی اتنی آسانی سے جو ہے وہ پتلی گلی سے نکلنے کا راستہ نہیں دیں گے تمہیں بھی، پی ٹی آئی والوں کو۔ یہ دوہرا معیار، ایک مثال لیں، رفع عام میں دلہا اور اس کے والد کی ایف آئی آر کاٹ دی۔ بھائی کارڈ چھپ گئے تھے، لاک ڈاؤن کا کسی کو پتا نہیں تھا، ہال میں نہیں کی شادی، اب چند مہمان بلا کے اپنے گھر و گلی میں کر رہے ہیں۔ کیا کریں بھائی؟ کتنی شادیاں منسوخ کریں گے آپ؟ کیا شادیوں کو روکا جا سکتا ہے کیا؟ ہے بھائی؟ تو ان کے خلاف ایف آئی آر، اور پی ٹی آئی کے ایم این اے اسلم خان کے بیٹے کا ولیمہ خیابان شہر میں 500 لوگوں کو مدعو کیا گیا، پولیس نے وہاں جا کر صرف تنبیہ کر کے خاموشی سے ذرا لائٹ کو کم کر کے پروگرام جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ پولیس کنسلٹیشن کر رہی ہے۔ بیٹی کا ولیمہ کا شادی تھی، جو بھی کرنے کا بیٹی کی شادی تھی۔ تو دوہرا معیار، ٹاڈا کتا ٹامی، پی ٹی آئی کا کتا ٹامی، کراچی والوں کا کتا کتا، یہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں جو بھی صورتحال ہے کاروبار کی، کہ ابھی بھی کئی جگہ کھلا ہوا ہے کاروبار، چل رہا ہے، جہاں چلنا ہے وہاں چل رہا ہے، تو یہ دوہرا معیار بھی نہیں چلے گا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ پہلی لہر کے بعد آپ یہ حساب دیں کہ آپ نے کتنے کوارنٹائن نئے مراکز بنائے، ایکسپو کے علاوہ کہاں بنائے، ایکسپو میں کتنے نئے بیڈ ڈالے، سول اسپتال میں یا جنا اسپتال میں صورتی وارڈ بنا، کتنے نئے، 20 گنا سہولتیں بڑھنی چاہیے تھی 1.5 سال میں۔ 1.5 سال ہو گیا، مارچ میں آیا تھا، نمودار ہوا تھا پچھلے سال، اور یہ جولائی اگست ہے، 1.5 سال ہو گئے۔ 1.5 سال میں کتنے ہسپتال، کتنے نئے مراکز قائم کیا آپ نے، کتنی سہولتیں دی، کتنے نئے بیڈ، آپ کمپیئر کر کے بتائیں کہ مارچ میں پہلی لہر کے اینڈ پہ یہ سہولتیں ہم نے دی، اور پہلی لہر سے لے کر چوتھی لہر میں ہم نے یہ کیا، تب تو بات مانے۔ تجارتی مراکز کھلے رکھے، ٹائیگر فورس کو استعمال کیا۔ ابے پی ٹی آئی کی ہو کسی کی ہو، وہ ٹائیگر فورس زمین پر تو آئے نا، مارکیٹوں کے باہر کھڑا کریں، دائرے بنا دیں، گاہک ایک خاص تعداد میں مارکیٹ میں آئے، اس سے زیادہ نہ آئے۔ یہ سارا پھر جو لائنیں لگی ویکسینیشن سینٹر کتنے ہیں، میں مطالبہ کرتا ہوں ہر یو سی میں ایک کم از کم ویکسینیشن سینٹر ہونا چاہیے۔ کراچی میں کتنی یو سیز ہے؟ نہیں، 232 تو وہ اسپیشل سیٹیں بھی ہیں، 172 کم از کم یو سیز ہیں کراچی، 172 یو سیز میں، ہر یو سی میں یہ مرکز ہونا چاہیے ویکسینیشن، 172۔ پھر وہاں جو لائنیں لگ رہی ہیں ایکسپو میں دیکھیں، وہ خود کورونا کو دعوت دے رہے ہیں۔
وہاں کہاں SOPs پر عمل درآمد؟ ٹوائلٹ نہیں، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں تجارت، کاروبار، ریسٹورنٹ، کیفے، شادی ہالز، تعلیمی ادارے سب کھولے جائیں، SOPs پر عمل درآمد کیا جائے. لاک ڈاؤن SOPs کے ساتھ ہونا چاہیے. کاروبار چلتا رہے، معیشت چلتی رہے. معیشت اور کاروبار کو روک کر آپ اپنی نااہلی، بدترین کارکردگی اور ناکامی کا ثبوت دیتے ہیں اور حکمرانی کا حق کھو دیتے ہیں، تو پھر بتا دیں یا تو استعفیٰ دے دیں یا پھر ہم آ کر آپ سے آپ کی حکومت لے لیتے ہیں. ہمیں آتا ہے حکومت دینا، اور جو جہاں جس کا حق ہے اسے دینا، پھر ہم دیں گے. میری آفر کو قبول کر لیں. مراد علی شاہ گولڈن اپرچونٹی ہے، ورنہ میں آگے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا. میں آگے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا. اب بھی اگر 5 سال حکمرانی کرنی ہے تو سیاسی لوگوں کے ساتھ سیاسی پارٹنرشپ کر کے یہاں کا نظم و نسق یہاں کے بیٹوں، یہاں کے شہریوں کے حوالے کریں. ڈی فیکٹو کریں، ڈی جیرو نہ کریں. بلدیاتی قانون بعد میں کر لیں، بلدیاتی انتخابات بھی جلدی کرائیں، بلدیاتی نمائندے کرائیں، ان کے حوالے کریں. پھر اس کے بعد یہ جو اچھا اب ٹرانسپورٹ ہے نہیں تو یہ اتنے دور دور مراکز ہیں، لوگ کیسے پہنچیں گے؟ ٹرانسپورٹ ہے نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ. جب پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تو ویکسینیشن سے، اور پھر بھی وہ صرف موٹر سائیکل اور گاڑیوں پہ آنے والوں کا رش دیکھیں کہ رات کو بھی لوگ جاتے ہیں ویکسینیشن سینٹر، ٹیکے لگوا رہے ہیں اور رات کو بھی رش ہے وہاں پر. بتائیے. پھر نادرا کے جعلی سرٹیفکیٹ جاری ہونے کی بھی خبر ہوئی ہے، تشویشناک بات ہے. یہ آپ کی کریڈیبلٹی پورے ملک کی ختم ہو جائے گی. آپ کا گرین پاسپورٹ ویسے ہی مختلف ممالک میں پوری دنیا میں کوئی بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اگر اب یہ کریڈیبلٹی بھی آپ نے لوز کر دی تو پھر آپ کیا ہے؟ پھر دنیا میں کہیں نہ آپ کی تجارت ہوگی نہ ایکسپورٹ ہوگی. جس ایکسپورٹ پر آپ نے امپورٹ کو کم کر کے آپ نے تجارتی خسارے کو کم کر دیا وفاق نے. لیکن یہ جو حالات ہیں یہ پورے ملک کی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے نادرا کی طرف سے. اگر ایسا ہو رہا ہے جو میں نے سنا ہے، ٹائیگر فورس کا میں نے بتا دیا، جعلی سرٹیفکیٹ کا. اور پھر جن کو ٹیکے لگ رہے، مسرت باجی ہماری شعبہ خواتین کی انچارج، یہ نگران نگت باجی MNA تھی، تو انہوں نے ان کا اپلوڈ ہی نہیں ہوا نادرا میں ڈیٹا، اس لیے کہ وہ سم کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. اب سم کے ساتھ کیا ہے تو وہ کہیں بھائی سم تو ایک گھر میں ایک ہے، اب 5 افراد کا ایک ہی سم پہ ہوگا تو وہ اپلوڈ ہونے میں کمپلیکیشن ہوگی. تمہارے سافٹ ویئر ہضم ہی نہیں کر رہا تمہارا، تو سارا سافٹ ویئر ہی تمہارا رسپانسو نہیں ہے. تو یہ سب کہاں جائیں گے جنہوں نے ٹیکے تو لگوا لیے لیکن اب انہیں نادرا کا سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا. اب وہ پولیس پکڑ لے گی، کل بند کر دے گی، کل سمیں بند ہو جائیں گی. تو یہ سمیں بند کرنا، زبردستی ویکسینیشن پر مجبور کرنا، تنخواہیں روکنا، یہ طریقہ بھی کوئی مہذب طریقہ نہیں. آپ کی سیاست میں جان ہونی چاہیے، آپ کے نظریے میں جان ہونی چاہیے. آپ کی پالیسی عوامی قبولیت اور عوام کے مختلف شعبوں، قومی شعبوں کے ساتھ آپ کا رابطہ صلاح مشورہ ہوگا تو لوگ ٹیکے بھی لگوائیں گے، خوشی سے لگوائیں گے. ورنہ آپ یہ ٹیکہ بھی زبردستی لگا رہے ہیں، مہنگائی کا ٹیکہ بھی لگا رہے ہیں، ٹیکسوں کا بھی لگا رہے ہیں، بے روزگاری کا بھی لگا رہے ہیں، سارے ٹیکے آپ لگا رہے ہیں. تو پھر عوام بھی ایک ٹیکہ لگائے گی. پھر ہمارا کتا بھی اگر ٹامی نہیں بنا تو پھر وہ بل ڈاگ بنے گا، اور پھر نہ تمہارے ٹامی کی خیر ہے اور نہ تمہاری خیر ہے. اگر ہمارا کتا جو ہے بل ڈاگ بن گیا تو یہ دوہرے معیار ختم کرو، یہ جبر کی پالیسیاں ختم کرو، جمہوری رویہ اپناؤ، جمہوری شراکت اختیار کرو، سیاسی شراکت اختیار کرو اور شہری سندھ کے مسئلے کا نکالو، جس سے سندھ کا بھی امن اور استحکام اور بقا اور سلامتی اور پاکستان کا امن و استحکام بقا سلامتی. پھر تاجر سوچ لیں، آخر میں اپنی فیصلہ کریں کہ یہ ناؤ اور نیور سچویشن ہے، ہونی نہیں تو کٹی نہیں. فیصلہ کریں، کھڑے ہوں میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ ہوں. جو اور بھی نکل رہے ہیں میں ان کو بھی ساتھ ملاؤں گا. جنہوں نے مہاجر نام کی سیاست کی ہے ان کو بھی ہم اس سمندر میں دعوت دیں گے، ان کے دریا کو کہ وہ آئیں. ایک شہری سندھ یکجہتی کونسل، شہری سندھ یکجہتی فورم، متحدہ یکجہتی فورم، متحدہ یکجہتی کونسل بھی بنائیں گے انشاءاللہ. اور تاجروں کو، صنعت کاروں کو، زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں کو شامل کریں گے. اب یہ صرف
ہماری بقا سلامتی کا سوال نہیں، یہ پورے ملک کی بقا سلامتی کا سوال ہے. تو میں تو یہ ایجنڈا لے کر نکل گیا ہوں. میں تیار ہوں، آپ فیصلہ کریں، اپنی ساری انجمنوں کو کہیں اور وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ چلتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں، وہاں بیٹھیں گے اور فیصلہ کرا جائیں گے. اچھا، جو پولیس والے روک کے ویکسینیشن کارڈ مانگ رہے ہیں، تو شہریوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ پولیس والوں سے بھی کہیں کہ بھائی آپ نے بھی ٹیکہ لگوایا نہیں لگوایا. تو جو پولیس والے کارڈ مانگ رہے ہیں ان کے پاس بھی ٹیکے کا کارڈ ہونا چاہیے. ہے یا نہیں ہے؟ یہ انصاف کی بات ہے. تعلیم سے متعلق بیڑا غرق، اسکول اساتذہ معاشی بدحالی، پھر اسکول بند ہے لیکن فیس دی جا رہی ہے. تو اسکول کی انتظامیہ بھی سوچے، وہ پیرنٹس اور بچے جن کے پاس آمدنی کے ذرائع نہیں، کہاں سے فیس دیں؟ اور ٹیچر کی سیلری بھی کاٹ رہے ہیں، بچوں سے فیس لے رہے ہیں. تو یہ پرائیویٹ مینجمنٹ والے بھی کچھ تھوڑا سا اپنی ذمہ داری ادا کریں. آن لائن کلاسوں، متوسط طبقہ، نچلا طبقہ کیسے آن لائن کلاسوں کو افورڈ کر سکتا ہے؟ تو اس پر بھی حکومت نے کتنے بچوں کو یہ سہولتیں دی، اسمارٹ فون دیے، کمپیوٹر دیے. یہ بتائیں نا کہ چوتھی لہر کی تیاری کیا تھی آپ کو؟ آپ کا ویژن کیا ہے بھائی؟ اصل بات تو آپ کی ویژن کی ہے. اگر یہ ویژن نہیں، پالیسی نہیں، تو سب سے آسان کام ہے وہ لاک ڈاؤن لگا دیں. لیکن اب پوری دنیا میں بھی اتنی آسانی سے لاک ڈاؤن نہیں لگے گا، کیونکہ انہوں نے تیاری کی ہے، انہوں نے اس کا متبادل نکالا ہے. آپ نے کوئی متبادل نہیں نکالا، کیونکہ آپ مزے کر رہے تھے، آپ پلاٹ خرید رہے تھے، آپ مارکیٹیں خرید رہے ہیں، ہمارے کاروبار خرید رہے ہیں، آپ اس میں لگے ہوئے ہیں. ہم اب آخر میں لے دیں کہ ہماری عزت نفس رہ گئی ہے، اس کا ہم سودا نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی جان لڑا دیں گے لیکن ہم اپنی عزتوں پر بات نہیں آنے دیں گے. میں نکلا ہوں اور میرے ساتھ دیں، تاجر ہیں اور لوگوں کو بے گھر الگ کیا جا رہا ہے. ابھی تو جبلی مارکیٹ کو جس طرح جو ہے وہ ان کا روزگار چھینا گیا. بھائی جس نے بنائی اس کو بھی تو پوچھیں، جس نے اجازت دی. کہ ایم سی کرایہ لے رہی تھی، اتنے سالوں سے کرایہ کیوں نہیں؟ اچانک کہیں کہ کل سے آپ کا یہ روزگار بند. خدا بن گئے زمین پر آپ. سپریم کورٹ کو بھی سمجھائیں اگر کہیں پر ان کے فیصلے جس سے انصاف پورا ہو. انصاف پورا کس طرح ہوگا کہ کون ذمہ دار ہے، آگے کے لیے رہنما اصول بتائیں. ایک چھتری میں سارا نظام دیں، 10 سال بعد پھر جوڈیشل ایکٹیویزم ہوگی، پھر گلزار احمد شیخ کی طرح کوئی چیف جسٹس آئیں گے. جوڈیشل ایکٹیویزم میں برائی نہیں ہے، لیکن پھر ذمہ داری کا تعین ہو اور ایک آدمی کا گریبان پکڑ، ایک آدمی ذمہ دار ہو، سارا سسٹم اس کے پاس ہو، وہ ذمہ دار ہے. تو آپ ذمہ داری، یہ اجارہ داری ہے، ذمہ داری نہیں ہے، اجارہ داری ہے. چلو سڑکوں پر نکلے، دھرنا دیں بھائی، تاجروں سے اپیل، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں بھائی. یہ جاوید شمس بھائی تاجر نمائندے، 2 منٹ یہ بھی بات کریں، زیادہ لمبی بات نہیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید شمس صدر کراچی ڈویژن انجمن طالبان حسین. بہت شکریہ میڈیا نمائندگان کا اور بالخصوص فاروق بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے تاجروں کو ہر مشکل میں اپنا جو ہے وہ ہاتھ دیا ہے اور سپورٹ کی ہے. میں بالکل دست تعاون دیا اور ہم بہت شکر گزار ہیں. میں صرف اتنا پیغام حکومت سندھ کو دینا چاہتا ہوں کہ جن تاجر خود ساختہ رہنماؤں سے آپ نے مذاکرات کر کے اس تاجروں کو بے بس کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کسی بھول میں ہیں. اگر کراچی کا تاجر 8 تاریخ کے بعد آپ نے لاک ڈاؤن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو پورا کراچی بشمول آپ کا ملی، لانڈی، بلدیہ، اورنگی، نیو کراچی، نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن، یہ تمام ایریاز میں لاکھوں تاجر ہیں، یہ اپنی دکانوں کے شٹر کھول دیں گے. فاروق بھائی نے آفر کی ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کی طرف جائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی لیڈنگ رول میں فاروق بھائی اور کراچی کی تمام سرکردہ سیاسی جماعتوں کو لے کے انجمن تاجران سندھ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہم اعلان کرتے ہیں، ہمارے رہنما یہاں موجود ہیں. ہم نے ابھی تک صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے، لیکن اگر اب بھی ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا جو کوشش کی جا رہی ہے تو پھر ہم کسی صورت بھی حکومت سندھ کو نہیں مانیں گے. ہم نے آج بھی پورے کراچی میں حکومت کو، ہم جا رہے ہیں ابھی کمشنر کراچی کے پاس، کہ 16 جگہوں پر ہم ویکسینیشن سینٹر کے قیام کے لیے آپ کو جگہیں پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ 24 گھنٹے وہاں آئیں اور لوگوں کو ویکسینیشن کروائیں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم 3 دن سے لگے ہوئے تھے سیکٹری ہیلتھ کے پاس، لیکن کوئی ہمیں جواب نہیں دیا گیا. آپ میڈیا کے نمائندگان نے یہ آواز اوپر تک پہنچائیں کہ یہ بے حس انتظامیہ ہے جو لوگوں کو جان بوجھ کے مروا رہی ہے.
یہ چاہتی ہے کہ ریشو اوپر جائے اور یہاں مستقل طور پہ لاک ڈاؤن لگے. اگر لاک ڈاؤن لگانا ہے تو پھر 1 مہینے کا آج سے شروع کرے کرفیو, لیکن سب کو کھانا مہیا کیا جائے, معاشی ان کے مسائل حل کیے جائے, دیہڑی دار طبقے اور لوگوں کو ان کی دہلیز تک راشن کی تقسیم کا عمل کیا جائے. بطور اگر انہوں نے اس قسم کی کارروائی نہیں کی اور 8 تاریخ کے بعد کسی بھی نئے فیصلے کی طرف گئے تو انشاءاللہ فاروق بھائی کو ویژن کو لیتے ہوئے اور کراچی کی تمام سیاسی مذہبی قیادت کو, تاجر برادری کو لے کے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے. اور اب ہم جب فیصلہ کریں گے انجمن تاجران سندھ ان کے ساتھ مل کے, تو واپسی کے راستے چاہے وہ جیل کی طرف جاتے ہوں یا حوالات کی طرف, انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا, اپنے گھر جائیں, بڑے گھر جائیں, ہم نکلیں. دیکھیں, تاجروں کی شناخت ماضی میں ہی ہوتی تھی کہ حکومت کی کسی پالیسی پر ان کو اختلاف اور احتجاج ہو تو یہ شٹر ڈاؤن کی پالیسی کو اختیار کرتے تھے اور احتجاجاً دکانیں اور کاروبار بند کر دیتے تھے. اب آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ حکومت بند کرا رہی ہے, شٹر ڈاؤن کرا رہی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم شٹر اوپن کی پالیسی پر کریں. ان کا یہ احتجاج ہوگا 8 کے بعد اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے. دوسرا, کمپیوٹر کی تعداد کم ہے, کمپیوٹر آپریٹر کم ہے, ڈیٹا انٹری آپریٹر کم ہے, رجسٹریشن کم ہو رہی ہے, جبھی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ٹیکے لگانے والے کم ہیں تو ویکسینیٹرز کم ہیں, تو یہ عملہ بڑھائیں نا پھر, تاکہ لائنیں لگے, اتنے کمپیوٹر لگائیں تاکہ زیادہ لوگوں کو لگ جائے. تو یہ بھی سہولت فراہم کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکسوں میں ریلیف دیا جائے, کراچی کو آفس زدہ قرار دیا جائے, کاروباری اور تاجر برادری کو ٹیکسوں میں ریلیف دیں, انہیں کمپنسیشن ازالے کا پیکیج بھی دیں اور ایک اسٹیمولس پیکیج بھی دیں, اور عام مزدوروں کو اور روزانہ کی اجرت پر کام کرنے والوں کو بھی کمپنسیشن کا پیکیج اب حکومت سندھ اور وفاقی حکومت سے بھی ملنا چاہیے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ.